جب رولز کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب اسمبلی کی بات، کل ہمارے شو میں یہ بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سبطین خان صاحب کوئی مسئلہ پیدا کریں گے. خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ خصوصی وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو لے کے وہ کچھ کریٹ کرنا چاہ رہے سچویشن، لیکن نہیں ہوا. حسب معمول چھوٹی موٹی جو شور شرابہ ہے ہلکی پھلکی ڈھولکی بجتی رہی، لیکن اجلاس ہو گیا. مریم نواز صاحبہ نے بھی حلف اٹھا لیا اور وہاں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. کس حیثیت میں یہ آپ بتائیں گے، لیکن جتنے آرام سے آج یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے، وہ ٹیکنگ ہوئی ہے، ایسی اسموتھ سیلنگ آگے بھی کنٹینیو رہے گی فار مریم نواز صاحبہ؟ نو. وائی؟ یہ ایک دکھاوا ہے جو آج ہوا. اس کا مین پرپز یہ تھا کہ آج ہم نے ڈسرپشن نہیں کرنی، کیونکہ آج ہم نے اپنے لوگوں کو بھی الیکٹ کرنا ہے، تاکہ اگر یہ لوگ، کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی تو چلا لینی ہے، تو اگر یہ لوگ اوتھ نہیں لیتے تو انہوں نے پھر بوائے کاٹ کرنا پڑتا نا. تو اگر بوائے کاٹ کرتے تو پھر انہوں نے تو بوائے کاٹ نہیں کرنا تھا، انہوں نے دھکا لگا کے اپنے آپ کو اوتھ دلوا لینا تھا. اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا بیک اپ پلان تھا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی باہر بیٹھی رہتی جی، تو پھر تو وہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہونی تھی. اس لیے پہلا قدم جو پی ٹی آئی نے لیا ہے کہ جی سارے پہنچو، سارے اوتھ لے لو، تاکہ ہم بھی اسمبلی میں بیٹھ جائیں، تاکہ اگر یہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو کم از کم شور شرابہ کرنے کے کر سکیں ہم اپنی پریزنس. اب سوال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، یہی سوال ہے. جی بالکل. آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اسموتھ سیلنگ شاید نہ ہو. اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے ٹریک ریکارڈ سے کہ اسموتھ سیلنگ شاید نہ ہو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے اسموتھ سیلنگ نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ کروا کے، ایکسکیوز کروا کے، اور وہ پروگ کر دیں، ملتوی کر دیں اسمبلی کا سیشن. ٹھیک ہے. اگر وہ ملتوی کر دیتے ہیں تو اسپیکر کے، اگر اسپیکر نہیں ہوگا کوئی تو اگلا اسپیکر کیسے الیکٹ ہوگا، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور وہ اٹھ کے چلے جائیں. ڈپٹی اسپیکر ہے نہیں، ڈپٹی اسپیکر نہیں ہے تو اس کو پھر کون کنٹینیو کرے گا اس چیز کو. تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس صورت میں کسی بھی ایک ممبر نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے کسی بھی ایک ممبر کو منتخب کیا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں اور بیٹھیں اور باقی لوگوں کو اوتھ جو ہے، جو الیکشن ہونی ہے اسپیکر کی، وہ کروا دیں. اور ڈپٹی تو اس میں آپ نے اور میں نے آج بیٹھ کے دیکھا نا ابھی کہ قانون کیا کہتے ہیں. بالکل، پنجاب اسمبلی کے پنجاب اسمبلی کے قانون یہ کہتے ہیں، اور یہ میں نے ابھی سنا نہیں کسی سے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کرے گا، کوئی کہتا ہے ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کر لے. یہ وہ ایسے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی صورت میں جب کہ اسپیکر نہ ہو تو پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک کسی ممبر آف دی اسمبلی کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ جائیں، ٹیمپرری اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھیں اور آپ الیکشن کروا دیں. تو پھر اگر یہ اسپیکر صاحب جو ہیں اس وقت ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا پرو کر دیتے ہیں تو وہ اسی وقت گورنر صاحب کا آرڈر تیار ہوگا کہ وہ کسی اور کو بلائیں گے اور کہیں گے آپ آ جائیں، اور وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ اسمبلی کی کارروائی کو پورا کریں گے، پورا کر کے اور اسپیکر کی الیکشن کروا دیں گے. یہ رکنا نہیں ہے کام. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہوگا. اسی لیے، اور پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے وہ گن ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر اسی لیے انہوں نے اپنے لوگ الیکٹ کروا لیے ہیں، اوتھ دلوا لیے ان سے تاکہ وہ اسمبلی میں رہے ہیں. مگر ارادہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ڈسرپشن کی جائے. تو شور شرابہ ضرور ہوگا کل، لیکن کنٹینیو رہے گا یہ. اچھا، اس میں جب آپ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے موڈ کی، یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے پہلا ایک مشکل ٹاسک ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، اور بطور خاتون وزیر اعلیٰ یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی. بی بی تو وزیر اعظم کے عہدے پہ تھی، بی بی شہید. کیا مریم نواز صاحبہ اپوزیشن کو انگیج کر پائیں گی؟ اپوزیشن کو تو انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اپوزیشن تو انگیج ہونا نہیں چاہتی. اگر اپوزیشن انگیج ہونا چاہے تو انگیج ہو جاتے ہیں، مگر وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن از اے لائل اپوزیشن، وہ چاہے گی کہ معاملہ چلے. مگر یہ اپوزیشن تو نہیں چاہے گی نا معاملہ چلے، یہ تو ڈسرپٹ کرے گی. ہر سٹیج کے اوپر یہ عدالتوں میں گھومے گی، ہر سٹیج کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈسرپشن کرے گی. صرف یہی نہیں، اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ ان کو چلنے نہیں دینا. اگر یہ نہ چل پائے تو پھر آئی ایم ایف بھی بھاگ جائے گی، پھر اور بھی کرائسس ہو جائے گی، پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا، اور جو بھی وہ پلان بنائیں گے وہ پھر سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک ہوگا. صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوگا. تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ ان کے فائدے کی بات ہے کہ ان کو ناک آؤٹ کر دیا جائے. ہم تو پہلے ہی ناک آؤٹ ہیں، تو پھر جب وقت آئے گا تو پھر ہمارا وقت آئے گا، ان کا تو نہیں آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ
پولیٹیکلی ٹیکٹیکلی اسپیکنگ یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چلنے دے گی اور وہ پوری کوشش کریں گے دھمکی کہ وہ دھکے لگائیں جو بھی مرضی کریں اور ہر سٹیج پہ پی ٹی آئی چیلنج کرے گی عدالتوں کے اندر ہر سٹیج پہ. اچھا یہ جو آج کے ہم نے اجلاس کے مناظر دیکھے، مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز کے ہمراہ تھی، پہلے وہ وفاق میں خدمات سر انجام دیتی رہیں، اب وہ پنجاب میں آ گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے علاوہ جتنے بڑے لیڈرز ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پروونشل چھوڑ کے سینٹر میں آ جائیں. ان میں حمزہ شہباز صاحب بھی شامل ہیں. ملک احمد خان صاحب ان کا نام رکھا گیا ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابتدا میں ٹیم اپ کیسے کریں گی مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ کافی شور شرابہ ہوگا. آپ نے پوچھا کہ مفاہمت کا کچھ چانسز ہیں، انگیجمنٹ کے چانسز ہیں. میں نے کہا مشکل ہے. اسی وجہ سے جو اسپیکر کی سلیکشن سٹنگ ہے جی، ملک صاحب جو ہیں، ملک صاحب کی شہرت دو قسم کی ہے. ایک یہ کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. جی جی، یہ تو بڑے مشہور رہے واقعات اس طرح کے، وہ ڈگی کار. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے ایموشنل نہیں ہیں. یہ ان کی قابلیت ہے کہ یہ بات لوگوں سے کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ویری سافٹ سنتے ہیں. اسپوکن. یس. تو ایز اے اسپیکر دس از اے گڈ کوالٹی. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایڈوائس ہے وہ ان کے پاس سارا وقت ہوگی. جی. اور جب کہ ان کو ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا بندے بھیج دیو. جی جی ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ غیبی مدد. تو اس لیے آئی تھنک اٹس اے گڈ چوائس. اور سینئر ہے اور پنجاب میں پہلے بھی رہے ہیں وہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، شہباز صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں. تو بیکاز آف دس ادھر شہباز صاحب ہوں گے، ادھر یہ ہوں گے، تو صرف مریم کو صرف پی ٹی آئی کا خیال نہیں کرنا پڑے گا، شہباز صاحب کا بھی خیال کرنا پڑے گا. کیونکہ لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ آپس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے نا پہلے مریم کے اور شہباز صاحب کے. شہباز صاحب کی تو یہ خواہش تھی کہ اگر مریم نے کچھ کرنا بھی ہے تو سینٹر میں آ جائے اور کوئی منسٹری لے لے. وہ تو چاہتے تھے کہ حمزہ کو پنجاب میں رکھا جائے. اور اب میاں صاحب نے یہ انسسٹ کیا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں ادھر تو پھر مریم کو یہ سیٹ دیں. اور اس میں منانا بھی پڑا لوگوں کو کہ یہ کرنا چاہیے. تو حمزہ تو اب اس اسمبلی میں حمزہ نہیں بیٹھ سکتے. کہ اگر حمزہ بیٹھتے ہیں ایکس چیف منسٹر اور ادھر سے مریم بیٹھی ہوئی ہے تو حمزہ کا کیا رول ہوگا؟ سیکنڈ ان کمانڈ تو وہ ہو نہیں سکتے. تو اپنے والد کے سیکنڈ ان کمانڈ ہو سکتے ہیں بالکل، مگر مریم کے سیکنڈ ان کمانڈ نہیں ہو سکتے. اس لیے پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پروونشل چھوڑیں. اس وقت تک انہوں نے رکھی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ چھوڑیں اور آپ اسلام آباد میں آ جائیں، وہاں ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک. اچھا تو ایک تو یہ ہو گیا. کیا اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے ویسے؟ یہ تو اب شہباز صاحب سے شہباز صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اپنے بیٹے کو. آپ کو ایکسپرٹیز کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہو. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہو، مگر اکاموڈیشن تو ہوگی حمزہ. کیونکہ شہباز صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ایئر اپیرنٹ جو ہے وہ حمزہ ہے. جیسے بڑے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مریم، تو شہباز صاحب کی بھی آنکھیں اپنے نور پہ ہیں نا. تو نور نظر. تو اس لیے یہ چیز چلے گی. اور مریم کو شہباز صاحب کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اچھا. تو اس کے لیے بھی ملک احمد جو ہیں وہ ایک رابطہ کار کردار ادا کریں گے. بالکل ٹھیک. He is a bridge between مریم and شہباز، between مریم and the تو آپ establishment. سلیکشن کو داد دے رہے ہیں. جی میں داد دے رہا ہوں. ہاں، سمجھداری سے ابھی تک کے فیصلے مریم نواز صاحبہ نے کیے ہیں. کل کا اجلاس بھی یہ انٹرسٹنگ ہونے مریم جا رہا نواز صاحبہ نے نہیں فیصلہ کیا، یہ بڑے میاں صاحب نے فیصلہ کیا. چلے ٹھیک ہے. ہمیں تو دیکھیے مریم کی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کو وہ لوگ دیے جا رہے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے، جو کہ ساتھ رہیں گے ان کو. اب دیکھیے آج بڑے میاں صاحب تو ساتھ نہیں آئے نا، نہیں آئے. تو اسحاق ڈار کو انہوں نے بھیجا کہ دیکھیے تو کہ بھئی اب میری جگہ اب اسحاق ڈار ان کو اسکورٹ کرنے آئے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. تو ایک تسلی بھی ہے، ایک ہاتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تھوڑا سا دور سے ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے چلنے نہیں دے رہے، مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا. تو بڑے میاں سے بڑے کیئرفل ہیں. جب بھی وہ مریم سے بات کرتے ہیں بڑی طریقے سے بات کرتے ہیں اور مریم بھی بڑا احترام کرتی ہے. تو یہ ہے، یہ ساری فیملی کے اندر یہ ایک سسٹم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں صاحب بڑی غور سے دیکھیں گے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو بھی انہوں نے کنوے کرنا ہے شہباز صاحب کو ڈائریکٹلی کنوے کریں گے اور مریم کو ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں، ملک احمد کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور
ڈاکٹر صاحب کے ذریعے بھی کر سکتے ٹھیک ہے، سارے چینلز ہم نے ایکسپلور کر لیے، ممکنات کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا بیرسٹر گوہر ایک بڑا ملنسار انکسار پسند چہرہ بن کر سامنے آیا، سافٹ ورژن آف پاکستان تحریک انصاف، لیکن انہیں ریموو کر کے بیرسٹر علی ظفر کو سامنے لایا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب جو کہ ہارڈ لائنر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس نہیں دے سکے سیٹسفیکٹری. کیسی پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہوتی ہے فور عمران خان صاحب، اور علی ظفر کیسے مختلف ہیں بیرسٹر گوہر سے؟ خان صاحب کے لیے سیٹسفیکٹری پرفارمنس ہے کہ کوئی بندہ گرجے، لڑائی کرے، گالی گلوچ کرے تھوڑی بہت، اور قانون کے اوپر پورا اس کا وزن، اس کا دسترس کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا عبور. اور تاکہ کیونکہ بہت سے ایشوز لیگل ایشوز بھی بنتے ہیں. بالکل. اب ظاہر ہے علی ظفر صاحب کا بہتر کنٹرول ہے اوور آل دیز تھنگس. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کمپیئر ٹو گوہر صاحب علی ظفر ول بی ہارڈر. گوہر صاحب کا یہ ایک امپریشن یہ ہے کہ بڑا ان کا سافٹ ڈیمینر رہا ہے، سافٹ طریقے سے ان کی گفتگو رہی ہے، بڑی سیریس قسم کی. علی ظفر تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھوڑا سا ہارڈ ہیٹنگ کرتے ہیں بات. مگر میں سمجھتا ہوں کوئی خاص فرق نہیں ہے. علی ظفر بھی کیونکہ وکیل ہیں تو انہیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. وہ بھی ناپ تول کے کرتے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی ناپ تول کے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی خاص نہیں تھا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شک ڈالنا، کوئی کان کے اندر باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں خان صاحب کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ شاید ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس قسم کی بات. کیونکہ ان سے اپوائنٹ ہونے سے پہلے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ چڑیا نے بھی مجھے آ کے کچھ کہا تھا کہ آپ کا، میں نے پوچھا کون ہے، کون آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کون آئے گا، کوئی ایسے لگتا ہے کہ دیر سے کوئی آئے گا. اچھا. تو میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دیر سے ہیں، یہ ناردرن ایریا سے ہیں یا. تو پھر جب یہ ہوا تو میں نے کہا ارے یہ کیا چکر ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپروول سے یہ آئے تھے. کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے. دیکھیے تو وی ڈونٹ نو، تو ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے. مگر یہ باتیں خان صاحب کانوں کے کچے ہیں، تو ایسی باتیں شاید پہنچی ہوں گی ان کے ساتھ کہ یہ اتنے سافٹ ہیں، ہارڈ نہیں ہیں ان کو. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، انہوں نے جب الیکشن کرائے تھے نا انٹر پارٹی، جو کہ اڑا دیے ہیں ای سی پی نے، خان صاحب اس سے بھی بڑے مایوس ہے کہ تمہیں ایک ٹیسٹ کیس تھا، یہ صحیح طریقے سے کرتے تم نے یہ بھی ایک موقع گوا دیا. ٹھیک. تو آئی تھنک دیٹ واز آلسو میجر. اور اب پھر ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس میں علی ظفر صاحب ہی ہیں، اور نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے ان کا. There you go. So another thing، اب جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو جو ان کی ریزروڈ سیٹس ہیں، آپ کو پتہ آج کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی بات ہوئی، اور سپتین خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کب تک لٹکا سکتے ہیں اس سیشن کو، اجلاس کو، اگر ریزروڈ سیٹس نہیں ایلوکیٹ کی جاتی. اس پہ الیکشن کمیشن بیٹھا لیکن فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. کہا جا رہا ہے لیگل ونگ جو ہے وہ بریف کرے گا الیکشن کمیشن کو، اینڈ دین کوئی ڈیسیجن شاید جا کے بائی منڈے ہو. تو لیٹ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے آبویسلی کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گی. میں جب بھی کوئی اس قسم کی پیشن گوئی کرتا ہوں تو وہ پی ٹی آئی والے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سیٹھی کو پتہ تھا، جیسے سزا کے بارے میں کہ پہلے سے فیصلے ہوئے تھے تو سیٹھی کو پتہ تھا، آپ کا نام لے لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو مگر ایسی صورتحال نہیں ہے. میں تو صرف انالیسس کرتا ہوں، فیکٹس کو اکٹھا کرتا ہوں، جوڑتا ہوں، اور پھر جو مجھے لاجیکلی نظر آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر چڑیا کی خبر ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر کے بیسس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ خبر نہیں ہے، یہ انالیسس کر رہا ہوں میں. فرق ہے نا دونوں چیزوں میں، دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں خبر تو کوئی نہیں، نہ ہی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن اور جوڈیشل فیصلوں کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، وہاں انالیسس ہوتا ہے. اب انالیسس میرا یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہیں کہ خان صاحب کو نہیں جیتنے دینا یہ الیکشن. اچھا، یہ خبر ہے، یہ انالیسس ہے. نہیں، یہ خبر کم خنالیسس ہے. خنالیسس ہے. یہ اب ایک نیا لفظ آپ نے کوائن کر لیا، نئی ٹرمینالوجی ہے خنالیسس. خنالیسس. یس. اچھا، تو خنالیسس یہ تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے جیسے پی ٹی آئی چاہتی تھی تو پھر سمبل بھی مل جانا تھا، ہاں، پھر یہ گرفتاریاں بھی نہ ہوتی، پھر وہ جو الزام لگ رہے ہیں پری پول ریگنگ کے وہ بھی نہ ہوتے، پھر اتنے لوگوں، پھر یہ انڈیپینڈنس والا مسئلہ بھی نہ ہوتا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں تک معاملہ گیا ہے
تو کیا اب اس معاملے کے اوپر مٹی ان کہنے مٹی پانی ہے اور انہوں نے اسے ریزرو سیٹاں دے دینی مطلب کھوتا خوب وچ پا دینا سارا کھوتا کوچ پا دینا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ خبر نہیں ہے, یہ خنالسس ہے. خنالسس اوکے اب خنالسس سے یہ ہے کہ مشکل لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ریزرو سیٹس دے دے. تو اب وہ پورا لیگل اوپینین کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگیومنٹس دیں گے وہ تیاری کی جا رہی ہوگی اچھا کہ یہ نہیں ہے, مگر یہ جائے گا معاملہ وہیں جہاں معاملے جاتے ہیں, کہاں آپ کورٹس میں. اچھا کورٹس کی بات ہائی مجھے کورٹ, لگا سپریم کورٹ میں جائے گا, اچھا ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں یہ سارے فیصلے ہوں گے, اور علی ظفر صاحب وہاں بھی ایز پارٹی ہیڈ بھی اور ایز دا ٹاپ لائر ریپرزینٹنگ خان صاحب اینڈ دا پی ٹی آئی. پھر یہ وہاں یہ آرگیومنٹس ہوں گے. مگر آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ قانونی طور پہ بھی کیس پی ٹی آئی کا بڑا کمزور ہے. اچھا اور اگر آپ نے قانونی طور پہ کرنا ہے اور سیاسی طور پہ نہیں کرنا, تو پھر یہ قانونی طور پہ وہی فیصلہ آئے گا یا آ سکتا ہے جیسے فیصلہ سمبل پہ ہوا تھا, وہی یعنی کیونکہ وہ ٹیکنیکل فیصلہ تھا. ٹیکنیکل فیصلہ تھا. ہاں سیاسی طور پہ تو وہ فیصلہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. ہاں مگر قانونی طور پہ وہ سالڈ تھا, جی پیورلی ٹیکسچوئل بیسس کے اوپر. تو ٹیکسچوئل اگر یہاں بھی جائیں گے تو یہ بھی نہیں, ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ویسے فیصل وابڈہ صاحب نے بھی ایسی پریڈکشن کیا. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے, اور پھر ہم الیکشن کے ساتھ آئیں گے پھر, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لاہے عمل پہ بھی بات کریں گے. آنے والے دن بہت انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں, اسپیشلی مارچ کا مہینہ, اس میں ہے صدارتی انتخاب, سینٹ الیکشن کی بھی باز گشت ہے.